دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ نامزد ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر نعمت افطار بزم علماء، اور آپ کے لائیو ٹیلی فون کال سے جمع ہوئے کافی سارے سوالات، اور علماء کرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ جی مفتی صاحب اعلیٰ مسئلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ کیا شوہر کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بالکل شوہر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اچھا، اور جو ہے وہ آپ کا شوہر ہے، آپ اس کی منکوحہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اتنے فاصلے پر چل رہی ہیں؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ برکت تعالیٰ عطا برکت فرمائے۔ عطا اچھا، یہ بھی لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ شوہر نے ہاتھ لگایا تھا، شوہر نے ہاتھ لگایا تھا۔ اچھا، شوہر ہاتھ لگائے یا وہ ہاتھ لگائیں، ہر دو صورت کے اندر جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، صحیح، اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح، جی اچھا، یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، میں جی، معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ کچھ اور بتا دیں۔ نماز جنازہ کے جیسے علامہ صاحب نے جواب دے دی ہے، دیکھیں نماز جنازہ کا اصول یہی ہے کہ اگر سلطان مسلم ہو اور مسلم سلطان ہو تو سب سے پہلے اس کا استحقاق ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جنازہ مسجد کے اندر لے کر آئیں گے تو جو اصول علامہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ احق بالامامتی امام الحی۔ ہمارے ہاں آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ لے کر آتے ہیں، ایک آپ کا امام ہے جو 50 سال سے آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، آپ کو کلمے پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے سب پڑھ رہے ہیں۔ ایک بندہ آگے نکل کے آ جاتا ہے، جی میں اس کا ولی ہوں اور میں جنازہ پڑھاؤں گا، اور ولی کا حق زیادہ ہوتا ہے، استحقاق ولی کا ہوتا ہے۔ یا کوئی وصیت پکڑی ہوئی لے کے آ جاتا ہے کہ جی مجھے وصیت کی ہے اور میری وصیت باطل ہو جائے گی اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو یہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر ان علماء کی موجودگی کے اندر سماعت فرما لیجئے۔ دیکھیں، آپ اپنے گھر کے پاس، اپنے کسی سے قبرستان میں کہیں پڑھاتے ہیں، وہ آپ جو مرضی کریں، لیکن جب آپ جنازے کو مسجد کے اندر لے کر آ گئے تو ایک مسلمہ شرعی اصول ہے کہ احق بالامامتی امام الحی۔ اور جیسے سائل نے پوچھا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ولی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا ہے، اس کو تکبیروں کا پتہ نہیں ہے، اس کو جنازہ پڑھانے، صرف وہ اس بات پر ضد کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں ولی ہوں، میرے سے بڑھ کر میرے باپ کے لیے کون دعا کر سکتا ہے، مولانا کیا دعا کرے گا، میں سب سے تو بھائی دعا تو تم کسی ٹائم بھی کر سکتے ہو۔ صحیح بات ہے۔ جنازے کے ایک شرائط ہیں، جنازے کے اصول ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک امام کے پیچھے 25 سال سے 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہو، آپ کی فرض نمازیں بھی ہو رہی ہیں، آپ کی عیدیں بھی ہو رہی ہیں، اب آپ جنازہ لے کر آئے ہو تو اب آپ کہتے ہو کہ جنازہ میں پڑھاؤں گا یا فلاں پڑھائے گا۔ بعض مساجد کے اندر ایسا ہوا کہ لے کر آگے فلاں، لے کر آگے فلاں، پکڑ کے لے کر آگے، ایک ہمارے نعت خان دوست بھی آگے بولو وصیت ہے، تو بھائی وصیت احق بالامامت امام الحی، وصیت کیا ہے؟ وصیت باطل، وصیتہ باطل باطل باطل، یہ سماعت فرما لیجئے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ولی جو ہے اس کو جنازہ آتا نہیں اور جنازہ پڑھانے کی وہ ضد کر رہا ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے علامہ صاحب نے ذکر فرما دیا کہ صدقہ فطر کی بنیادی وجہ یہی ہے، جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ قضا نمازیں اور روزے میں ادا کرتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ یہ قضا عمری کا پوچھ رہی تھی کہ 4 سال کی نمازیں قضا تھیں، روزے بھی قضا تھے، تو اب دیں اس کا کیا؟ یہ بہن نے اصل میں یہ پوچھا تھا، پچھلے سال ہی پوچھا تھا انہوں نے کہ میں نے قضا نمازیں بغیر تعیین کے ادا کر دی، تو جب ہم نے مسئلہ بیان کیا پروگرام کے اندر کہ بھائی اس طرح تعیین کرنی ہوتی ہے، تعیین ضروری ہے، اور زیادہ اگر نمازیں ہو جائیں تو تعیین کے لیے ہم نے آسان طریقہ یہ بتایا تھا کہ پہلی کر دیں ہر دفعہ نیت، یا آخری کی نیت کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے ہی کر دی ادا، تو میری وہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ہم نے کہا کہ جب آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی اور آپ نے پہلے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح پڑھی ہیں، تو آپ دوبارہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو درست طریقہ کار ہے تعیین کا، اس کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ قضاء عمری کا ایک سوال بھی ہے، قضاء عمری کا طریقہ بھی جو ہے وہ یہ بہن نے پوچھا تھا، قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے؟ قضاء عمری کا طریقہ یہ کہ جو نمازیں آپ کے ذمے میں تھیں وہ نمازیں ان کے صرف فرض پڑھیں گی، اور عشاء میں فرض کے ساتھ وتر بھی آپ پڑھیں گی، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ یہ قضا اور جو عام نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہی طریقہ قضا نماز پڑھنے کا ہے۔ فرائض کے اندر نیت بھی وہی، بس نیت میں ادا کی جگہ قضا کہیں گے۔ اور رہ گئی بات جو ہے وہ ایک بھائی نے کہا کہ جو جنازے کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کا کیا حوالہ ہے؟ تو دیکھیں، پہلے تو آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جنازے کے بعد اجتماعی دعا مانگنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن جس طرح فرض یا واجب نہیں ہے تو اسی طرح ناجائز یا حرام یا مکروہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ نہ گناہ ہے نہ فرض واجب ہے۔ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ جناب ثابت کہاں سے ہے؟
تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ وہ تمام آیات، وہ تمام احادیث جن کے اندر دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور دعا مانگنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں، وہ سارے مطلق ہیں، اور المطلق یجری الی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس میں کوئی یہ قید بیان نہیں ہوئی کہ جنازے کے بعد آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ تو اس اطلاقی اصول کے تحت، اپنی اصل کے تحت، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اس کے تحت بھی یہ جائز، المطلق یجری الی اطلاق کے تحت بھی یہ جائز۔ اور رہ گیا خاص حوالہ، تو خاص حوالہ بھی عرض کر دیتے ہیں تسلی کے لیے۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور امام بہقی کی سنن الکبریٰ، 4 حوالے میں نے دے دیے کتابوں کے، ان سب میں حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھ لو، جنازہ پڑھ لو، فاخلصوا له الدعاء، تو اب اس کے لیے خالص دعا کرو۔ اور یہ جو فا یہ نا حرف عطف جو فا یہاں پر آیا، تو ہم کہتے ہیں یہ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہوتا ہے، یہ ہمارے اصول کا قاعدہ ہے، اصول فقہ کا اور نحو کا بھی ہے۔ تو یہاں بھی پتہ چلا کہ اس کے فوراً بعد جب تم میت پہ نماز پڑھ لو، جنازہ پڑھ لو، تو اس کے فوراً بعد اس کے لیے خالص دعا مانگو۔ یہ جناب آپ کو حدیث کا حوالہ بھی بیان کر دیا کہ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ ہاں کوئی اگر اسے فرض یا واجب سمجھے تو یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال کرنا جائز ہے، مستحب ہے، اور دعا اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، کسی اور سے نہیں مانگی جا رہی، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، بلکہ باعث اس میں ثواب۔ صرف ایک جملہ کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت امت مسلمہ ایک مشکل کے اندر مبتلا ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ انتشار و افتراق کا کیوں ذریعہ بنا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ امت کو جوڑا جائے۔ اور بالخصوص میت کو اس وقت ضرورت ہے، میت کو اس وقت وہ جو دعا مانگی ہے اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا، وہ ایک مطلق دعا ہے، وہ ایک عمومی دعا ہے، اور ایسا آپ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اب خالص اسپیسیفک آپ اس میت کے لیے دعا مانگو۔ اب اس دعا کو بھی اگر امت ایک جھگڑے کا ذریعہ بنا لے گی کہ نہیں دعا نہیں مانگنی، اس وقت میت کو ضرورت ہی دعا کی ہے، اس کے عزیز و اقارب کہتے ہیں بس میرے باپ کے لیے دعا کر دینا، آپ میری ماں کے لیے دعا کر دینا، تو 2 کلمات بول کے آپ کے دعا پاس نہیں ہے، آپ ہاتھ پیچھے باندھ کے یہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ نہیں 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 حرام ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا، تو خدا را اس وقت امت کو جوڑیں، انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کم از کم اللہ کی عبادت کے معاملے میں تو جو انتشار ہونا نہیں چاہیے، اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، معذرت کے ساتھ یہی ہماری ناکامی، بربادی کا وجہ سبب یہی بنا ہے کہ ہم نے جوڑنا چھوڑ دیا، ہم توڑنے والے بن گئے اور توڑ ہی رہے، اور اپنے پاس بھی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو توڑنے والے لوگ ہیں، ہمیں جوڑنے والے لوگ چاہیے ہی نہیں۔ جی یہ لقنت کے حوالے سے پوچھا ہے کہ مجھے لقنت ہے پڑھنے کے اندر، اور دوسرا گنگے کے حوالے سے کہ وہ تلفظ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک شخص تلفظ پر قادر ہی نہیں ہے تو وہ تو اس کی زیارت ہی کر سکتا ہے اگر وہ پڑھ سکتا ہی نہیں ہے۔ باقی رہا لقنت کا مسئلہ، زبان کے اندر لقنت ہے، اٹک اٹک پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحیح پڑھنے والے ہیں ان کو تو اللہ اجر عطا فرمائے گا، لیکن جن کی زبان کے اندر لقنت ہے، ان کو تکلیف ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو وہ دل کو چھوٹا نہ کریں، وہ چھوڑیں نہ، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کو ڈبل اجر، ڈبل ان کے لیے محنت ہے۔ اچھا یہ بھی پوچھا تھا انہوں نے کہ گونگا ہے تو کیسے نماز کیسے بتا دیا نا، اچھا وہ تو چونکہ تلفظ پر قادر ہی نہیں ہے۔ قادرین، بس ٹھیک ہے۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ نماز فجر کے بعد ان کو ماہواری آ گئی تو کیا اسی ٹائم ان کا روزہ ختم ہو گیا؟ تو اصول یہی ہے کہ جب ماہواری آ جائے تو اب ان کا روزہ وہ ختم ہو گیا۔ مر جانے کے بعد فرمایا کہ کفن کے اوپر کبھی کبھی کوئی ایسا مرض ہوتا ہے کہ بعد میں بھی اس کی بلیڈنگ ختم نہیں ہوتی، تو کفن پر خون آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کفن پر خون ہے اور دفنا دیا تو کوئی فرق پڑے گا؟ تو نہیں، کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کے رموز و اوقاف نہیں جانتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے۔ دیکھیں رموز و اوقاف کو اور قرآن کی جو ترتیل ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ یہ جو سوال پوچھا گیا کہ رموز و اوقاف کہ ترتیل کیا ہے جو قرآن نے کہا رتل القرآن ترتیلا، فرمایا ترتیل یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور رموز و اوقاف کہاں رکنا ہے کہاں رکنا نہیں ہے، تو اس کو جاننا چاہیے۔ یہ باقاعدہ مولا کائنات انا مدینۃ العلم والی البابون نے فرمایا کہ یہ ایک علم ہے، اس کو سیکھ کے قرآن مجید فرقان ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ 30-32 سال سے میرے ذمہ کافی سارے زیورات میرے پاس ہیں، لیکن اور 7.5 تولے سونے سے زائد کے زیورات ہیں اور میں نے ان کی زکوٰۃ نہیں دی، تو اب میں کیا کروں؟
کروں پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی لازم ہوگی؟ تو بہن بالکل آپ پر تمام سالوں کی زکوٰۃ لازم ہوگی. ادا کیسے کریں گی؟ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سال کی جو رقم ہے اس کا تعین کریں اور اس کو ادا کر دیں. اس کے بعد آئندہ سال میں وہ پہلے سال والی کی جو وہ تھی مقدار وہ منہا کی جائے گی. اسی طرح منہا کرتی جائیں. جب آ کر اس حد تک پہنچ جائے کہ اب منہا کرنے کے بعد پیچھے نصاب بچتا ہی نہیں ہے تو آئندہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی, لیکن پچھلے سالوں کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہے. اور آخری ایک سجدہ تلاوت کے حوالے سے کہ 45 سال ہو گئے مجھے اور مجھے جو ہے سجدہ تلاوت اتنے سارے جمع ہو گئے, کیا کروں؟ سارے سجدہ تلاوت کا آپ حساب لگا لیں, حساب لگا کر ادا کر لیں اور تھوڑے زیادہ ہی ادا کر لیں تو بہتر ہے. اللہ مالک. جی شاہ صاحب, وقت ہمارے پاس. مدرسے کو زکوٰۃ سے متعلق تھا کہ مدرسے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں. تو مدارس کو ڈائریکٹلی زکوٰۃ تو نہیں, کیونکہ اس میں مختلف ان کے مصارف اور اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں. تو مدارس کے جو متممین اور منتظمین ہیں وہ ایک ہیلہ شریعہ کے ذریعے زکوٰۃ وہ مدارس پر لگاتے ہیں, اور ان کا جو مدارس کی جو جتنے بھی ان کے معاملات ہیں اس کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ یہی ہے کہ انہی معاملات کے ذریعے اس کی ساری چیزوں کی ادائیگی کی جاتی ہے. تو وہ ہیلہ شریعہ کے ذریعے مدارس میں چونکہ مستحق اور فقراء بھی ہوتے ہیں اور یتیم بچے بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے ہیلہ شریعہ کے ذریعے زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے, تو وہ زکوٰۃ وہاں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اولاد نافرمان باپ کو مارتے ہیں, ماں کی سائڈ لے کر باپ کو مارتے ہیں, تو یہ انتہا درجے کی جسارت اور انتہا درجے کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کو قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں والدہ جی یقیناً غلط تربیت کا اس پر جو ایک خمیازہ اس کو دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑے گا. اور اولاد کے لیے یہ ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکافات عمل کا معاملہ ہے کہ اگر اولاد جس طرح اپنے والدین کے ساتھ کرے گی, وہ جب والدین بنیں گے تو ان کی اولاد اس سے بھی بدترین سلوک ان کے ساتھ کرے گی. اور پھر والدہ جو آج وہ اپنی حمایت میں ان کو والد کے خلاف اکسا رہی ہے, تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے اپنے برے انجام دنیا اور آخرت میں جو اس کا ایک وبال ہے اس سے ڈرنا چاہیے, اور والد کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے. والدہ اولاد کے لیے لازم ہے کہ کسی بھی طور پر کسی کے حق میں بھی وہ کوتاہی نہ کرے, چاہے والدہ ہے یا والد ہے, دونوں کا حق اللہ رب العالمین نے اس پر لازم فرمایا. میں نے یہ پوچھا کہ والدہ نے کہا کہ روٹی بنا کر دو, روزے میں نے روٹی بنا کر نہیں دی, تو میں گناہگار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو دیکھیں روزہ آپ کا ہے, اگر والدہ کا روزہ نہیں تھا اور انہوں نے آپ کو روٹی بنانے کا کہا تو آپ روٹی بنا کے دے دیں, والدہ کی اطاعت آپ پر لازم ہے. صحیح ہو گئے کمپلیٹ سوالات. ایک آخری ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم اگلا سیگمنٹ ہے مفتی صاحب کا, شاہ صاحب کا, علامہ صاحب کا بہت شکریہ, آپ تینوں حضرات تشریف لائے. اور اب انشاءاللہ سیگمنٹ ہوگا معلومات ہی معلومات ڈاکٹر سید عمران ودود کے ساتھ اس بریک کے بعد.